حضرت سراقہ بن مالک جوشم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس امر کا اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص انہیں قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے لائے تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ میں ایک وقت اپنی قوم بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند لوگ دیکھے ہیں، میں انہیں محمد اور ان کے ساتھی خیال کرتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں، مگر میں نے ایسے ہی اس سے کہہ دیا وہ نہیں ہوں گے، بلکہ تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے سے گئے ہیں، جو اپنا گم شدہ کوئی جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک اس مجلس میں ٹھہرا رہا، پھر کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر خادمہ سے کہا کہ وہ میرا گھوڑا لے کر باہر جائے اور اس کو ٹیلے کے پیچھے لے کر کھڑی رہے۔ پھر میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور مکان کی پچھلی جانب سے نکلا۔ نیزے کی نوک سے زمین پر ہاتھ لگا رہا تھا اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیے ہوئے تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ہوا کی طرح سرپٹ دوڑایا تاکہ مجھے جلدی پہنچائے، لیکن جب میں ان کے قریب ہو گیا تو میرے گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں گھوڑے سے گر پڑا۔ میں کھڑا ہوا اور ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے تیر نکال کر فال لی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ بات سامنے آئی جو مجھے ناگوار تھی، مگر میں پھر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کی فال کو تسلیم نہ کیا۔ میرا گھوڑا مجھے لے کر پھر اتنا قریب گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی۔ آپ کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر ادھر بہت دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے اور خود میں بھی اس کے اوپر سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کے پاؤں نکلے، مگر جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے اگلے دونوں پاؤں سے دھوئیں کی طرح غبار نمودار ہوا جو آسمان تک پھیل گیا۔ میں نے پھر تیروں سے فال لی تو وہی نکلا جسے میں برا جانتا تھا۔ آخر میں نے انہیں امان کے ساتھ آواز دی تو وہ ٹھہر گئے۔ پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا اور جب مجھے ان تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آئیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور بول بالا ہوگا۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق 100 اونٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر میں نے وہ باتیں بیان کی جو وہ لوگ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں میں نے انہیں زاد راہ اور کچھ سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ تو میرے مال میں کمی اور نہ کچھ مانگا ہی، البتہ یہ ضرور کہا ہمارا حال لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک تحریر امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا جس نے میرے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سند امان لکھ دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سوداگر مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہوئی جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ملک شام سے آ رہی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید پوشاک پہنائی۔ ادھر مسلمان اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پہنچی تو وہ لوگ مقام حرہ تک ہر روز صبح آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ پھر دوپہر کی گرمی انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی، چنانچہ وہ ایک روز حسب معمول بہت انتظار کے بعد واپس آ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ ایک یہودی کسی کام کی خاطر اپنے کلوں میں سے کسی کلے پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ جس قدر آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنا ہی دور سے سراب کم ہوتا جاتا تھا۔ تب اس یہودی سے نہ رہا گیا اور وہ فوراً بآواز بلند پکار اٹھایا، جماعت عرب، یہ ہے تمہارا بلند مرتبہ معزز سردار جس کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار لے کر آپ کے استقبال کو دوڑے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حرہ کے پیچھے ملے، انہیں ساتھ لیے دائیں مڑے، پھر انہوں نے بنو عمر بن عوف کے ہاں پڑاؤ کیا۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الاول سوموار کے دن کا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ انصاری جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو سلام کرتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ پر
پر اپنی چادر کا سایہ کیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں تقریباً 10 راتیں قیام پذیر رہے۔ آپ نے وہیں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی اساس تقویٰ پر ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ کی اونٹنی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس میں اس وقت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور وہ سہل اور سہیل دو یتیم بچوں کی کھجوروں کا کھلیان تھا جو اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا انشاءاللہ یہی مقام ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور ان سے کھلیان کی قیمت معلوم کی تاکہ اسے مسجد بنا سکیں۔ ان دونوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، بلکہ اللہ کے رسول ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ منظور نہ فرمایا، بلکہ قیمت دے کر ان سے وہ جگہ خرید لی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے اور فرماتے یہ بوجھ اٹھانا کوئی خیبر کا بوجھ اٹھانا نہیں، اے ہمارے رب یہ تو باعث ثواب اور پاکیزہ کام ہے۔ نیز آپ فرماتے اے اللہ ثواب تو آخر ہی کا ثواب ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا جس کے نام کا مجھے علم نہیں۔ ابن شہاب نے کہا احادیث میں ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت کے علاوہ کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔